السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 104 کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جناب، اگر آپ لوگوں نے ڈفرینٹ اور پیاری سی کیوٹ سی لو سٹوری والا ناول ریڈ کرنا ہے تو وہ میرے دوسرے چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے ماہ دوران۔ مجھے امید ہے آپ لوگ باقی سارے ناولس بھول جائیں گے اور وہ لازمی ریڈ کریں۔ میں اس کا جو لنک ہے وہ کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی۔ کافی لوگوں کو چینل نہیں مل رہا ہے تو میں کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی ویڈیو کا لنک، تو آپ جو ہے وہ فرسٹ ایپیسوڈ ریڈ کر کے مجھے بتانا، تو پھر آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ آپ لوگوں کو ناول جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا، کیونکہ میں خود انجوائے کر رہی ہوں وہ ناول ریڈ کرتے ہوئے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زری خانزادہ نے اپنا دل، اپنی آنکھیں جلتی محسوس کی تھی۔ سراب، حقیقت، ایلیوژن، کسی میں وہ تفریق نہ کر پایا تھا۔ نگاہیں بے اختیار زاویار خانزادہ کی طرف اٹھی تھی۔ بھیگی نگاہوں سے اس سے جاننا چاہا کہ یہ کہیں اس کا ایلیوژن تو نہیں۔ زاویار اسے نگاہیں چرا کیا تھا؟ اس کا بس چلتا وہ زنیشا شاہ کو قتل کے مقدمے میں پھانسی چڑھا دیتا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے بھائی کے ساتھ کیا کر چکی تھی آخر؟ کوئی زری خانزادہ کی تکلیف کا اندازہ نہ کر سکتا تھا۔ زری خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ زنیشا کو بازوؤں سے مضبوطی سے جکڑتے اپنی قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب آ گئی۔ دونوں کی سانسوں کی تپش سے ایک دوسرے کے نقوش جھلسنے لگے۔ میرے اعصاب بہت کمزور ہیں۔ حقیقت سراب میں مجھے فرق معلوم نہیں ہوتا۔ تم ہو یا نہیں میں نہیں جانتا۔ وہ کھوکھلی سی ہنسی ہنسا تھا۔ زنیشا شاہ کرب سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی اذیت کا اندازہ کر سکتی تھی۔ مقابل اس کی اذیتوں سے ایک بار واقف ہو گیا تو اسے اپنی ہر اذیت چھوٹی لگنے لگی، اسے یقین تھا۔ زری خانزادہ کی انگلیاں اس کے بازوؤں میں بے دردی سے پیوست ہونے لگی۔ مرینا خان کی گمشدگی مجھے پاگل کیے ہوئے ہے۔ جی کر رہا ہے آدھی دنیا کو آگ لگا دوں۔ میری آدھی دنیا میں تم آتی ہو، جل کر بھسم ہو جاؤ گی۔ وہ تپش زدہ لہجے میں بولتے اسے دھکا دے گیا تھا۔ زنیشا سب کے قدموں میں اوندھے منہ گری تھی۔ کوہنیوں گھٹنوں پر چوٹ آئی تھی۔ زنیشا شاہ کی آدھی دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ ابھی تو اس مرد نے جاننا تھا اس نے 17 سال کس جہنم میں گزارے۔ 17 سال پہلے کی ایک قیامت رات کیسے بنا سانسوں کے گزارتی تھی۔ سب متحیر نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تبریز خان سر جھکائے بیٹھا رہا۔ یہ ہے بھی کیا؟ زری خانزادہ حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ سب کے قدموں میں گری، اسے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ زاویار بے بسی سے مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ زنیشا شاہ زمین سے اٹھتے پھر سے اس کے روبرو آن کھڑی ہوئی تھی۔ زنیشا شاہ کی زندگی صرف ایک نقطے پر آن کر رکی تھی۔ سامنے کھڑا مرد سب جان لے وہ سانسیں لیتے بھی بے سانس ہے۔ وہ جان لے زندگی اس کے لیے قرض رہی۔ جان لے وہ ہیلر کے سفر میں وہ تنہا رہی۔ جان لے وہ کبھی اپنے دکھوں سے ہیل نہ ہو سکی۔ جس مرد کی محبت کو دل سے خیر آباد کہہ دیا تھا، جس محبت پر نوحے پڑھے گئے۔ اس وقت زنیشا شاہ کو کسی سے فرق پڑتا تھا تو وہ تھا نیلی آنکھوں والا مرد، جس سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایلیوژن نہیں ہے۔ میں زنیشا شاہ نہیں ہوں، میں پریوش کبیر خان ہوں۔ میں ارشمان شاہ کی بیٹی نہیں، میں کبیر خان کی بیٹی ہوں۔ وہ زری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی۔ زری خانزادہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر گرے، اس کے چھوٹے کٹے بالوں پر تھی۔ اس کے اخروٹی رنگ کے کرلنگ بال اس کے چہرے کے شانوں پر بکھرے تھے۔ نشیلی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ وہ عورت تھی جو دیکھتی تو سانسیں رکنے لگتی تھی، اور آج سچ میں سانسیں روک گئی تھی۔ 17 سال پہلے دردناک تاریک رات میں اس گاڑی میں میرے مورے بابا میرے اپنے جل کر راکھ ہوئے تھے۔ میں نے اس گاڑی کو کھائی میں گرتے دیکھا تھا۔ اس رات پوری پریوش وکٹم بن چکی تھی، ایسی وکٹم جس کی آنکھوں سے پانی نہیں خون بہتا تھا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر غور سے زنیشا شاہ کو دیکھو تو اس کی آنکھیں اس وقت بھی خون برسا رہی تھی۔ وہاں کھڑے سب چپ سادے ہوئے تھے۔ دوسروں کا غم نہ رلاتا ہے نہ اذیت دیتا ہے۔ وہاں کھڑے لوگوں کے چہرے بھی بے حس تھے، سب کے لیے اپنی ذات ہی قیمتی تھی۔ اگر وہاں کھڑے کسی کی آنکھیں نم بھی ہوئیں
تو انہیں اپنی ہی اذیتیں رلا رہی تھی۔ عائش ملک کو اپنا درد رلانے لگا تھا۔ اس نے بھی تو ایک ایسی ہی رات میں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اس عورت کی آنکھ سے نکلے آنسو جھلسا گئے تھے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے خود پر قابو پانے لگا۔ اس جیسا شاندار مرد پا کر بھی عورت ناشکری تھی، اور ناشکروں کا کوئی علاج نہیں۔ وہ سر چھٹکتے زنیشا شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ فی الوقت یہ کہانی زیادہ دلچسپ تھی۔ تم زنیشا شاہ نہیں، تم ارشمان شاہ کی بیٹی نہیں ہو۔ میرے اللہ، میرے سامنے جو عورت کھڑی ہے وہ جھوٹی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ میرے ساتھ جو ہوا زرک وہ بہت دردناک تھا۔ کیا کروں میں جو تمہارے ساتھ ہوا؟ میرے ساتھ کیا کیا تم جانتی ہو؟ وہ ہنسیانی چیخا تھا۔ زنیشا جامد ہوئی تھی۔ کیا وہ جان چکا تھا اس کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتاؤ مجھے؟ یعنی میں نے ایک جھوٹی عورت سے پیار کیا؟ ہمارے درمیان جو تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ محبت، وہ دیوانگی، وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ بے ترتیب سانسوں سے پوچھتے اس کے قریب ہوا۔ میرے مورے بابا کا قتل ہوا اس رات۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے چیخ اٹھی تھی کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ زنان خانے میں سانپ سونگ گیا تھا۔ سب سٹل مجسم تحیر زدہ ہوئے تھے۔ یہاں کے در و دیوار بھی ساکن تھے۔ زنیشا کو دیکھے گئے۔ تبریز خان نے اپنا سر جھکا سر نہیں اٹھایا تھا۔ زاویار کی نگاہیں بے اختیار تبریز خان کی طرف اٹھی تھیں۔ زرق خانزادہ متحیر سا زنیشا شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے مورے بابا، میری پھپھو، میرے انکل کو اس رات بے دردی سے میری آنکھوں کے سامنے گولیاں ماری گئی۔ زنیشا کی بے ربط ہچکی گونجی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ ٹوٹے گی نہیں، مگر وہ سامنے کھڑے مرد کے سامنے اپنا ضبط کھو رہی تھی۔ آنسو اس کے دغا کر رہے تھے، یہاں تک سانسیں بھی دغا کرنے لگی۔ میرے بابا کو گولیاں مار کر پھر میرے مورے کو گولی ماری۔ میری مورے ماں بننے والی تھی۔ وہ روتی رہی، اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر اس درندے کو رحم نہ آیا تھا۔ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کی سانسوں کا تسلسل ٹوٹنے لگا۔ وہ گردن پر ہاتھ جکڑے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ بے وفا سانسیں جب چاہے ہر جائے بن جاتی تھی۔ سب سے زیادہ ان سے سانسوں کا گلہ تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی شال کے نیچے ہاتھ لے جا رہی تھی۔ اپنے گریبان سے اس نے انہیلر نکالا تھا۔ زرق خانزادہ اسے مجسم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف بڑھ نہ سکا تھا۔ سچائی یہ نہ تھی، وہ جان چکا تھا، یہ تو دھوکہ سراب تھا۔ سچائیوں کے ادراک ابھی ہونے باقی تھے۔ وہ سب کچھ تباہ ہو جانا تھا۔ زرق خانزادہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ درد و کرب سے اس کا سینہ پھٹنے لگا۔ پتہ نہیں اسے سامنے کھڑی عورت کا غم تکلیف دے رہا تھا یا آنے والا وقت اسے ہولا رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے انہیلر سے اپنی سانسوں کو انہیل کرنے لگی۔ سب کی متجسس نگاہیں زنیشا پر تھیں۔ کہانی اتنی سیدھی نہ تھی، سب سمجھ چکے تھے۔ انہیلر سے سانسیں انہیل کرتے اس کا کپکپاتا ہاتھ پھر سے شال کے اندر تھا۔ وہ اپنے گریبان میں پھر سے انہیلر رکھ رہی تھی۔ زرق خانزادہ دانت پر دانت جما گیا تھا۔ غم و غصے سے اس کی گردن کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ سامنے کھڑی عورت ٹوٹی بکھری سی اسے اذیت دے رہی تھی۔ میرے بابا کو گاڑی میں ڈال کر گاڑی کو آگ لگا دی۔ وہ زرق خانزادہ کے قریب ہوئی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں اس کی مردانہ شال دبوچی۔ جانتے ہو، میری مورے گاڑی میں زخمی تھی، یعنی وہ مری نہیں تھی۔ جلتے ہوئے سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہاں اس حویلی کی ہر بے جان چیز رو پڑی تھی۔ زرق خانزادہ کو اپنی شہرت کٹتی محسوس ہوئی تھی۔ آگ ہی آگ، جلتے شعلے اور گاڑی میں میری مورے کی چیخ و پکار آہیں۔ زرق خانزادہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ درد، اذیت کیا نہیں تھا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ وجود جامد ہوتا گیا۔ وہ سامنے کھڑی عورت کے درد پر کراہنا چاہتا تھا، مگر کراہ نہ سکا تھا۔ زاویار خانزادہ لاؤنج میں چکر لگاتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سرخ نگاہ دفتن بفتن تبریز خان پر اٹھ جاتی، جو سر گردن جھکائے مجسم سا بیٹھا تھا۔ باقی سب گنگ سے کھڑے تھے، کچھ بھی پروسیس کرنے کے قابل نہ تھے۔ زنیشا شاہ کی کراہیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں۔ کچھ دیر بعد اس کے لبوں سے ایک نام نکلا تھا، زرق۔ وہ زنیشا، وہ سینہ مسلتے سے پکار رہی تھی، زرق آہ! وہ کراہنے لگی۔ زرق میں اس رات ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی۔ زرق، وہ کراہتے ہوئے صرف اس مرد کو پکار رہی تھی جس کے لیے وہ پوری دنیا تھا۔ وہ سینہ مسلتے سامنے کھڑے مرد کو دیکھتی رہی۔ دل میں جو درد تھا وہ وہیں رہا۔
نیلی آنکھوں والا مرد جس کی طرف نہ بڑھا تھا وہ اس کی منتظر تھی۔ ساری رات ایک کھڈے میں گزار دی تھی، کیڑے مکوڑے مجھے کاٹتے رہے۔ وہ پھر سے کراہی تھی، مگر اس بار سامنے کھڑے مرد کو پکارا نہیں تھا۔ وہ سامنے کھڑا مرد بے موت مر گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اپنی آدھی دنیا کو نہیں کھو سکتا تھا۔ جانتے ہو میری مورے بابا کو کس نے اتنی بے رحمی سے قتل کیا؟ زرک رک گیا تھا، آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہو سکی تھی، سب بکھرنے لگا تھا، سب برباد ہونے لگا تھا۔ اس مرد کو الہام ہو گیا تھا۔ وہ ساکن کھڑے زرک خانزادہ کی طرف بڑھ گئی تھی، اپنی خون اتری آنکھیں زرک کی سرخ آنکھوں میں ڈالی۔ زرک خانزادہ بے حس و حرکت ہوا تھا، اب اس عورت کے درد سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ پسینے سے تر اس کا وجود رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ نیلی آنکھیں کپ کپاتے گلابی لبوں پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ جو کہنے لگی تھی وہ چاہتا تھا وہ نہ کہے۔ وہ موت دے دے مگر یہ نہ کہے۔ زرک خانزادہ کو موت قبول تھی مگر یہ سچ نہیں۔ اس رات جو درندہ تھا وہ کوئی اور نہیں تبریز خان تھا۔ سب کچھ ایک بار پھر سے ساکن ہو گیا، یہاں تک باہر ہواؤں کی سرسراہٹ رک گئی تھی، دریاؤں میں آئی طغیانی ٹھہر گئی، سب جامد ہو گیا، سب ساکن سانس ہو گئے تھے۔ تبریز خان ایک درندہ ہے، بھیڑیا ظالم فرعون، اس نے مارا میری مورے بابا کو، میرے اپنوں کو۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی، اس کی دردناک چیخوں کے علاوہ خاموشیاں بھی دم توڑ گئی تھی، بس سنیشا شاہ کی سسکیاں گونجتی رہیں، آہیں کرلاتی رہیں، سانسیں ٹوٹتی رہیں۔ جس عورت کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی وہ دل سے جڑی تھی۔ یہ کرب، یہ درد، یہ آگ، سب کچھ زرک خانزادہ کو محسوس ہوا تھا۔ وہ جل کر بھسم ہوا تھا مگر وہ پھر بھی اس کی طرف نہ بڑھ سکا تھا۔ سب کی نگاہیں تبریز خان پر اٹھ گئی تھی۔ زرک خانزادہ صرف زنیشا شاہ پر نگاہیں گاڑے رہا، جو عورت اس کے دل کا سکون تھی، آج بے سکونی درد بن چکی تھی۔ تبریز خان نے جھکا سر اٹھا لیا، اس کے لبوں نے حرکت کی تھی۔ زنیشا نے جو بھی کہا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ زنیشا کی ہچکیوں میں تیزی آ گئی تھی، وہ آنکھیں نیچے گھٹنوں کے بل گر گئی۔ بلاخر خدا کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ سب سانسیں روکے تبریز خان کو دیکھ رہے تھے، جو سرخ وحشت زدہ نگاہیں زنیشا پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتے زنیشا شاہ کے مقابل گھٹنوں کے بلان بیٹھا تھا۔ زرک خانزادہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگا، سانسیں سینے میں الجھنے لگیں۔ زرکا خانم نڈھال سی تھی، صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ آلیان خان تبانہ خانم بے یقین تھے، ملازمائیں لبوں پر ہاتھ جمائے کھڑی تھی۔ تبریز خان اور زنیشا ایک ہی انداز میں ایک دوسرے کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ تبریز خان دونوں ہاتھ زنیشا کے سامنے جوڑے ہوئے تھا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ گردن جھکائے چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ زنیشا شاہ ساکت سی سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو خدا کے لیے۔ وہ زنیشا کے قریب ہوا۔ زنیشا بدحواس ہوتے کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ شیطان اسے چھوتا تو بدن پر چونٹیاں رینگ جاتی تھی۔ تبریز خان روتے ہوئے زنیشا کے پیروں سے لپٹ پڑا تھا۔ زرک خانزادہ رخ پلٹ گیا تھا، آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ سامنے کھڑی عورت سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی بیئرڈ کو انگلیوں سے نوچتے اس ڈرامے کے ڈراپ سین کا منتظر تھا۔ زنیشا اپنے پیر تبریز خان سے چھڑوانے لگی، مگر وہ سختی سے تھامے اپنی پیشانی اس کے پیروں پر رکھے ہوئے تھا۔ میں اپنے سب گناہ قبول کرتا ہوں، سب گناہ قبول کروں گا، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے بولا۔ زنان خانے کے در و دیوار زرک خانزادہ کو خود پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ان سب کے نیچے دفتہ چلا گیا تھا۔ پلٹتے ہوئے بے یقینی سے زنیشا شاہ کو دیکھا، جو سانس روکے زرک خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ سب ہی شاکنگ تھے، زنیشا کے زرد پڑتی رنگت سب عیاں کر گئی تھی۔ زرک خانزادہ جو زنیشا کے غم پر اس کی طرف نہ بڑھ سکا تھا، اب لمحوں کے 1000ویں حصے کی طرف اس کی طرف بڑھا تھا۔ تبریز خان اپنی آنکھیں بازو سے مسلتے کھڑا ہوا۔ تم نے جو کہا میں نے ویسے ہی کیا۔ میں نے وہ گناہ بھی قبول کر لیے جو میں نے کیے ہی نہیں۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو نہیں مارا مگر پھر بھی قبول کیا، خدا کے لیے میری بیٹی کے ساتھ یوں وحشیوں والا سلوک نہ کرو۔ اسے کبھی ہم نے انگلی سے بھی نہیں چھوا۔ تم نے اسے جانوروں کی طرح مروایا ہے، وہ کتنے ہی مردوں کے بیچ ہے۔ میری بیٹی کی عزت بخش دو۔ تبریز خان ہاتھ چھوڑتے نڈھال سا رو رہا تھا۔ زنیشا شاہ کی آنکھیں زرک خانزادہ پر جمی رہیں، جہاں خون ہی خون تھا، جو آنکھیں اس کے غم پر تو نہ روئی مگر اب ان آنکھوں میں صفا کی دہشت کے سوا کچھ نہ تھا۔ زنیشا کے غم نے حویلی کے مکینوں کے وجود نہیں ہلائے تھے، مگر مرینا کے لیے سبھی کی آنکھوں میں سرخی تھی۔
कोई भी जनीशा शाह का हमदर्द न रहा था। वो तन तनहा बेसाइबान हो गई थी, पल में उछड़ गई थी। सामने खड़ा नीली आंखों वाला मर्द भी इसका न रहा था। जनीशा शाह की सांसें सीने में उलझने लगीं। तबरेज खान दरिंदा नहीं शैतान था, वो कैसे भूल गई। दरिंदगी इंसानियत में बदल सकती थी, शैतान फरिश्ता बन जाए ये कहाँ लिखा था। जनीशा शाह अपने हवास खोते तबरेज खान की तरफ बढ़ते इस पर झपट पड़ी थी। बगैर जलील कमीने वैसे गालियां देती इसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर चुकी थी। तबरेज खान खामोशी से मार खाता रहा। जनीशा शाह को झटका तक न था। वो अपनी चाल बेहद होशियारी से चल चुका था। तमाम दाव पेच खेल लिए थे। जनीशा शाह जज्बात में मारी गई। अक्सर जंगे जज्बात ताकत से नहीं दिमाग से भी खेली जाती हैं। अफसोस जनीशा शाह ये सबक याद न रख सकी। वो तबरेज खान को गालियां देती से थप्पड़ लगा रही थी। यकदम जनीशा शाह की नाजुक कलाई मजबूत गिरफ्त में आन ठहरी थी। जनीशा शाह बुरी तरह लड़खड़ाई। अपनी कलाई इस वहशी गिरफ्त में टूटती महसूस हुई थी। वो बेतरतीब सांसों और भीगी सुर्ख आंखों से ज़रीक खानजादा को देखने लगी, जो इसे खून उतरी दहशत ज़दा निगाहों से देख रहा था। अगले ही लम्हे जनीशा शाह को इसने बेदर्दी से जमीन पर धक्का दिया था। वो ऊंधे मुंह जमीन के बल गिर गई थी। एक बाजू वो फिर से सबके कदमों में गिरी थी। इस बार ज़रीक खानजादा का इस औरत से कोई वास्ता न रहा था। ज़रीक, मेरा यकीन करो, मैंने कबीर खान को नहीं मारा। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। तबरेज़ खान रोते हुए ज़रीक खानजादा के सर पर हाथ रख गया था। ज़रीक खानजादा का वजूद पसीने से तर था। झूठी कसम मत खाना मेरे शौहर के बगारत इंसान। वो सीधी होती हजियानी चीख रही थी। वो तड़प ही उठी थी। खामोश रहो तुम, वरना तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ज़रीक खानजादा ने इसे सर्द निगाहों से देखते वार्न किया था। जनीशा शाह खामोश हो गई थी। कुछ ऐसा था आज इस मर्द के अंदाज में कि पहाड़ भी दहल उठे। जनीशा शाह भी दहल उठी थी। ज़रीक, मैं मरीना की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ मेरी बेटी मुझे टुकड़े टुकड़े मिले, मैं ये हवेली मुझ पर गिर पड़े, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कबीर को नहीं मारा। इस रात तो मैं यहाँ था ही नहीं। मैं तो दुबई था। तुम इस वक्त 9-10 साल के थे। याद करो, मैं 2 दिन बाद आया था। कैसे मैं अपने दोस्त की मौत पर रोया था। तबरेज़ खान टूटे लफ्जों से अपनी आंखें बाजों से मसलते ज़रीक को यकीन दिला रहा था। ज़रीक खानज़ादा आंखें चोटी किए अपने बाप को देख रहा था। सब कुछ धुआं था, सब सफ़ेद। वो यकीन बेयकीनी के दरमियान खड़ा था। कनपटियां सुलगने लगीं। खून रगों में झंझना रहा था। जनीशा शाह जमीन से उठ ना सकी थी। ओ खुदाया, आखिर वो कैसे इस वहशी दरिंदे को जान ना सकी थी। ये इसने क्या कर दिया था। जावियार खानजादा दीवार से टेक लगाए सिगरेट लबों में जलाए तबरेज खान को देख रहा था। ऑस्कर अवार्ड का हकदार वन एंड ओनली तबरेज खान। गहरा कश लेते अपनी बीवी की तरफ देखा। इसकी नीली आंखें फैली हुई थी। इसके नज़दीक विक्टिम जनीशा शाह ही थी। इसका खानदान कम से कम इसकी बीवी के लिए मसलूम नहीं हो सकता था। गहरा सांस लेते अपनी बीर्ड सहलाई। सारी उम्र इस औरत के साथ गुजारनी थी। वो नहीं चाहता था वो भी जनीशा की तरह कभी यूं मजमुआ लगाए। बीवी को बीवी की तरह रखना था, जान देता था, मगर इसका ये मतलब नहीं था वो सर पर भी चढ़े। वो भारी कदमों से अपनी जान से प्यारी औरत की तरफ बढ़ा। कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। इसके कान में सरगोशी की थी। आयशनी से निगाहें उठाए देखा। वो यहाँ रुकना चाहती थी। कमरे में जाओ, नर्म लहजे में हुक्म दिया। मजाल है वो इसके हुक्म से सरताबी कर सके। वो इसी वक्त वहां से चली गई। जावियार अब सुकून से ये तमाशा एंजॉय कर सकता था। मैं सच कह रहा हूँ ज़रीक, इसके माँ बाप को किसने मारा मुझे क्या पता। ये तो खुद इस वक्त 5 या 6 साल की थी। इतनी सी उम्र की बच्ची को कैसे सब याद रह सकता है। या कोई याद नहीं, दर्द था। और दर्द इंसान कभी नहीं भूल सकता। वो जमीन पर ही बैठी हजियानी चीख रही थी। ज़रीक खानज़ादा ने गर्दन तिरछी करते इस पर निगाह डाली थी। वो इसकी निगाह पर सिसक पड़ी थी। इस मर्द की वहशी निगाहों पर वो मर रही थी। वो इसे तोड़ रहा था और वो टूट रही थी। मैं कुछ नहीं जानता ये क्या कह रही है। मैं कुछ नहीं जानता ये क्या चाहती है। जब से यहाँ आई है मुझ मासूम से पता नहीं कौन कौन से बदले ले रही है। तबरेज खान अपने सर पर हाथ मारते सोफे पर जा बैठा। मर्दाने में आकर मुझे चाकू भी इसी ने मारा था। मैं चुप रहा। तुम्हारा घर टूटने से डरता था। मुझे अरशमान शाह की बेटी होने के डरावे देती रही थी, और वही हुआ। इसने ताकत के बलबूते पर मुझ पर ड्रग्स का झूठा इल्जाम लगाया। तुम इसी काबिल थे, तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करना चाहिए था।
تم رحم کے قابل نہ تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ زمین پر بیٹھی چیخ رہی تھی۔ آواز پھٹ چکی تھی، غم و غصے کرب سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ زری خانزادہ کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے۔ وہ مٹھیاں دبوچے کھڑا تھا۔ شاہر ان کو اس نے کروڑوں روپے کھلائے۔ تھانے میں اس سے ملاقاتیں کرتی رہی۔ زنیشا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی۔ مردوں کی اس دنیا میں اب اس کے کردار کے ساتھ کھیلا جانے والا تھا۔ زری خانزادہ کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھی، سینے میں اٹھتا درد بترجیح بڑھتا گیا تھا۔ زری خانزادہ نے سانس لینے کی کوشش کی، اسے سانس نہیں آئی تھی۔ درد تھا کہ سینے میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ شاہران سے ملتی رہی، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے اقرار کر چکی تھی، تھانے میں مجھے درد کے انجیکشن اس نے خدا کر دیا تھا۔ شاہران آنکھیں جھکائے اس کی ہر بات مانتا تھا۔ تبریز اکھڑی سانسوں سے بتا رہا تھا، سب جامد ساکن تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ زمین پر بیٹھی درد میں لپٹی اجڑی سی سرخ آنکھوں والی لڑکی سب کھو چکی تھی۔ تمہیں ڈرگز بھی زنیشا نے دیے تھے، بلکہ بھاری مقدار میں ڈرگز دیے تھے۔ تمہیں پاگل کرنا اس کا مقصد تھا۔ زری خانزادہ کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ اس بار زنیشا کی طرح دیکھنے کی وہ ہمت نہ جٹا پایا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل تک گیا تھا۔ نشیلی آنکھوں والی عورت کے لیے ہر احساس مر گیا تھا۔ زنیشا شاہ ساکت سی زری خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ شل مجسمے سے لگا اب کبھی وہ زمین سے اٹھ نہیں سکے گی۔ مجھے نہیں پتا کیلیفورنیا میں اس نے تمہارے سے کیا کھیل کھیلے، مگر تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے کیا۔ اس لڑکی کی ہر بات جھوٹی تھی زری، یہ عورت ہونے پر دھپا ہے۔ اس نے اتنے شطرنج رچے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا کریئر تباہ کر دیا، تمہیں برباد کرنے میں زنیشا عثمان شاہ کا ہاتھ تھا۔ تبریز خان گردن اٹھائے دہاڑا تھا۔ زری خانزادہ کو اپنے اور اس عورت کے درمیان آگ کا دریا محسوس ہوا تھا۔ وہ اب کبھی اس عورت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سب ختم، سب سیاہ تھا۔ زنیشا شاہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی، سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی، وہ اپنی زندگی گنوا چکی تھی۔ 17 سال پہلے سانسیں کھوئی، آج اپنی متاع حیات لٹاتی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والے مرد کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، مگر بے حس و حرکت رہی۔ کل کو وہ اس درندے کو بھی مار بھی دے تو بچتا تو کچھ نہ تھا اس کے پاس۔ زاویار کے کروڑوں کے مال کو بھی اس نے آگ لگوائی تھی۔ زاویار ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ آلیان خان نے مٹھی دبوچی تھی۔ زرکا خانم کا بس نہیں چل رہا تھا زنیشا کو آگ لگا ڈالے۔ سب کچھ اس لڑکی کے خلاف چلا گیا۔ وہ تنہا رہ گئی۔ 17 سال پہلے کی رات بھی وہ اکیلی تھی، وہ آج بھی اکیلی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب کیوں کر رہی ہے، یہ سب کیوں کر رہی ہے، تبریز خان نے غراتے ہوئے کہا۔ زنیشا کی نگاہیں بے اختیار شیطان کی طرف اٹھیں۔ اب کون سا وار رہ گیا تھا، اب کون سا زخم رہ گیا تھا؟ سبھی اب تبریز خان کو دیکھ رہے تھے۔ عثمان شاہ کی بیٹی میرم سے میں نے نکاح کیا تھا۔ حویلی کی ہر دیوار پر زنیشا پر گرتی رہی۔ وہ درندہ صرف انسان یہ وار بھی اپنے حق میں استعمال کرے گا، وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ زنیشا شاہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ گئی تھی۔ سب بکھر گیا تھا، سب ختم تھا۔ ڈیڈ لائن میں اس کی موت لکھ دی گئی تھی۔ میرم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہی، پھر وہ عثمان شاہ کی دولت کا مجھ پر روب جھاڑنے لگی، مجھے اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی۔ بے شک میں نے میرم کی دولت کی لالچ میں اس سے نکاح کیا تھا، مگر میں ایسا انسان نہیں تھا جو یوں خود کو قید کر لے۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ عثمان شاہ شاید اس رات پاکستان آیا ہوگا مجھے مارنے کے لیے، پرویز شاید اسے مل گئی ہوگی۔ عثمان شاہ نے زنیشا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ تبریز خان کے انکشافات پر سب لب بھینچ کر سن رہے تھے۔ کہانی صاف ہو گئی تھی، وہ اہم پوائنٹ دے چکا تھا۔ زنیشا شاہ سر ہاتھوں میں گرائے رہی۔ زری خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ابھر رہی تھیں۔ وہ خالی الذہن کی کیفیت میں تبریز خان کو دیکھ رہا تھا۔ میں مانتا ہوں میں غلط ہوں، میں زرکا کا وفادار نہ رہا، مگر میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ پوچھ اس سے اس رات اس نے مجھے کیسے دیکھ لیا تھا؟ جس سڑک پر یہ سب ہوتا وہ تاریخ تھی۔ یہ تو اس سب کا قصوروار لالا کو بھی ٹھہرا رہی تھی۔ کیا آلیان لالا نے بھی اس کے مورے بابا کو مارا تھا؟ وہ ایک بات اس کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے یہ لڑکی، مجھے میرے بیٹے کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے خود جان بوجھ کر تمہارے بچے کو مارا ہے۔ تبریز خان نے یہ والا وار بڑا ہی کاری کیا تھا۔ زنیشا کو اتنی تکلیف اس رات نہیں ہوئی تھی جب وہ ننگے پیر کانچ پر چل رہی تھی۔ جتنا درد جتنی تکلیف اس وقت ہوئی تھی، زری خانزادہ کے سینے میں اٹھتا درد ختم ہو گیا تھا۔ سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی شدت اختیار کرتی گئی تھی۔ زنیشا شاہ اس کے لیے غیر ہو گئی تھی۔
وہ زمین پر بیٹھی عورت کو جانتا تک نہ تھا اب وہ دوسروں کے قدموں میں پڑی رہے یا خاک ہو جائے۔ دل اب اس عورت کے ساتھ نہ تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا، وہ برف بنا تھا، حزن، ملال، گلٹ جیسے جذبوں سے اس کا دل جکڑا گیا تھا۔ زنیشا شاہ سے محبت کرنا اسے قرض کی طرح لگا تھا۔ اس کی ماں پیٹ سے تھی۔ اسی بات کا بدلہ لیا تم سے۔ اس نے زرق، اسلام آباد کے کلینک میں اس نے تمہارے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ زرق خانزادہ کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ بھیگی رات یاد آئی تھی جب وہ اجڑی سی بھیگی سی باہر سے آئی تھی۔ زنیشا شاہ نے اس رات اس سے کہا تھا قتل اعتبار کا بھی کیا جاتا ہے، اس سے بڑا قتل کوئی نہیں تھا۔ وہ دل و جان سے اس کی بات کو مان چکا تھا۔ کیسی جہنم تھی اس سے وہ متعارف ہو رہا تھا۔ کیا ظلم کر دیا اس عورت نے اس کے ساتھ۔ زنیشا شاہ زمین پر بیٹھی پتھر سی زرق خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ دوہری اذیتیں اسے رلا رہی تھی۔ اعتبار کے ساتھ نیلی آنکھوں والا مرد پا کر ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ تبریز خان کو کبھی مار بھی دے مگر اس مرد کو اب کبھی نہیں پا سکے گی۔ اسے وجدان ہو گیا تھا جدائیاں مقدر تھی۔ اس نے مرینا کو اغوا کیا ہے، اسے اتنا مارا ہے، خدا کی پناہ میری بچی اس کی عزت تک سلامت نہیں۔ تبریز خان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ زرق خان کے حلق میں چبھن بڑھتی رہی۔ اس کی آنکھیں زمین پر بیٹھی عورت کو دیکھ نہ سکی تھی، وہ دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ عورت کا یہ کیسا روپ تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ زنیشا اسے شکستگی سے دیکھتی رہی تھی۔ آنکھوں میں ہار تھی، وہ اس وجی خوبرو مرد کو ہار گئی تھی۔ ایسا نہیں کر سکتی یہ بابا، یہ سب کچھ کر سکتی ہے، میری عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ یہ شاطر ہو سکتی ہے، یہ عورت نہیں، یہ بھی مان لیتا ہوں، مگر میری عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ وہ بالآخر اس کے حق میں بول پڑا تھا۔ اس کا بولنا جوتے کی طرح لگا۔ زنیشا کو اس سب میں ذلت کی ایک ہی لفظ لگا، بابا۔ وہ تبریز کا بیٹا تھا، صرف اس کا بیٹا، اس کا شوہر نہیں، اس کا ہیلر نہیں۔ وہ صرف زرق تبریز خان تھا۔ اس کے موبائل میں مرینا کی ویڈیو ہے۔ تبریز خان پوری قوت سے چیخا تھا۔ زنیشا کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ میز پر رکھے موبائل پر اس کی نگاہیں بے اختیار اٹھی۔ وہ تاریک پڑتے چہرے کے ہر تاثر کو چھپائے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ زرق خانزادہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زنیشا شاہ کی سانسیں گھٹنے لگی تھیں۔ سبھی کی نگاہیں میز پر رکھے اس ڈیوائس کی طرف تھیں جس سے بڑا شر کسی چیز میں چھپا نہیں۔ نسلیں تباہ ہو گئی تھی۔ زرق خانزادہ نے جھکتے ہوئے میز سے زنیشا کا موبائل اٹھایا۔ پاس ورڈ، اس کی برفیلی آواز زنان خانے میں گونجی تھی۔ یہ برف زنیشا کے وجود میں اتر گئی تھی۔ وہ دم سادے بے حس و حرکت رہی۔ پاس ورڈ، وہ حلق کے بل پوری قوت سے دہاڑا تھا کہ حویلی کے ستون تک لرزا اٹھے تھے۔ زنیشا شاہ بھی لرزا اٹھی تھی۔ زنی جان، اس نے لرزتے لبوں سے پاس ورڈ بتایا۔ موبائل کی پیڈ پر زرق خانزادہ کی انگلیاں ایک لمحے کو لرزی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ پاس ورڈ ٹائپ کر رہا تھا۔ سکرول کرتے گیلری میں ویڈیو مل گئی جہاں دو مرد زنیشا کا بے دردی سے دیوار سے سر ٹکرا رہے تھے۔ مرینا خان کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی۔ زنیشا منہ پر ہاتھ رکھے سامنے کھڑے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ زرق خانزادہ سے کوئی غیر لگا، بالکل اجنبی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید تھا، آنکھیں بے انتہا سرخ پڑ گئی تھی، لہو رنگ آنکھیں زنیشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ زمین سے اٹھتے زرق خانزادہ کی طرف بڑھی۔ میری بات سنو زرق۔ ایسی آواز آئی تھی کہ دل دہل کر رہ گیا تھا۔ در و دیوار خوف سے لرزا اٹھے تھے۔ چٹاخ کی آواز، ایک ایسا تھپڑ جو زنیشا کی روح پر پڑا تھا۔ زنیشا شاہ کی سانس رک گئی تھی۔ اس کے گال پر سامنے کھڑے مرد کی 5 انگلیاں چھپ گئی تھی، وہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ زنیشا شاہ تھی جو صرف لڑکھڑائی تھی، کوئی اور عورت ہوتی یہ سانسیں گوا دیتی۔ سامنے کھڑے مرد نے بے حسی کے سارے گر آزما لیے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے زرق خانزادہ کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں روبرو کھڑے تھے، ہوائیں غیر ہو گئی تھی، تعلق اجنبی ہو گئے تھے، آنکھیں ہر جذبے سے پاک ہو گئی تھی۔ اس شاطر عورت نے اپنی آدمیوں سے کہا تھا اگر آدھے گھنٹے بعد میری کال نہیں آئی تو مرینا کو مار دینا، یہ مروا دے گی میری بیٹی۔ شیطان نے ایک اور شرانگیزی کی تھی۔ زرق خانزادہ نے مٹھی دبوچے موبائل کی ڈائل لسٹ میں سے آخری نمبر ڈائل کرتے زنیشا کی طرف بڑھایا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے فون جکڑ گئی تھی۔ سامنے کھڑے مرد کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ہی آج کہہ دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کی حویلی میں کھڑی تھی۔ اس کے گرد سرخ آنکھوں والے مردوں کا گھیرا تنگ تھا۔ مرینا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے مزید ایک کانٹا نہیں چبھنا چاہیے۔
وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ زرق خانزادہ اپنی سرسبز نگاہیں اس پر گاڑے رہا تھا، اس عورت کو قتل کر دو زرق، یہ اسی قابل ہے، جو اس نے کیا اس کی سزا یہی ہے۔ تبریز خان کی دہاڑ پوری حویلی میں گونج اٹھی تھی۔ عالیان خان تائیدی انداز میں سر ہلا گئے تھے۔ زرقہ خانم تبانہ خانم کی آنکھوں میں نفرت امٹتی رہی۔ زاویار خانزادہ بے حسی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ زمانے میں اور بھی غم تھے، اب وہ زنیشہ شاہ کی موت کا کیا ہی غم کرتا، اس لیے خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا، مگر کلپریٹ کون تھا وہ جان چکا تھا۔ تبریز خان صوفے سے اپنی پسٹل پکڑتے زنیشہ شاہ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ یہی وقت تھا اس لڑکی کو مار دیا جاتا، وہ ہر گناہ سے ہمیشہ کے لیے پاک۔ اس سے پہلے تبریز زنیشہ پر فائر کرتا، زرق خانزادہ زنیشہ کے آگے آ گیا تھا۔ وہ اس مرد کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ اسے سب سے بچا سکتا تھا، مگر خود سے کیسے بچاتا آخر؟ اگر یہاں اس عورت کو مارنے کا کوئی خواہش مند تھا وہ خود تھا۔ زرق خانزادہ سرخ آنکھوں میں تبریز خان کے لیے تنبیہ تھی۔ اس نے انگلی اٹھائے وارن کیا تھا۔ تبریز خان پیچھے ہو گیا تھا۔ نیلی آنکھوں میں صرف زنیشہ کے لیے دہشت نہیں تھی، آج کوئی بھی ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زنیشہ اس کی چوڑی پشت کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انتقام کی آگ میں وہ حفاظت کی یہ دیوار کھو چکی تھی۔ وہ زنیشہ کی طرف مڑا تھا، بے تاثر مگر خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے ڈرگز تم نے دیے؟ زرق کے سوال سے وہ بے جان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی سوال و جواب کا سلسلہ رکے گا نہیں، ہر سوال کا جواب ہاں میں تھا، اور یہ بھی جانتی تھی زنیشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا، زنان خانے میں قدموں کی چاہت دل دہلا رہی تھی۔ جواب دو، وہ دہاڑا تھا۔ ہاں، یک لفظی جواب۔ زرق خانزادہ ٹھہر گیا، درد دل سے اٹھتا پورے وجود میں پھیل گیا تھا۔ کاش سامنے کھڑی عورت اس کے سینے میں برچیاں کھبو دیتی، مگر یہ نہ کرتی۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا اور اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ زنیشہ شاہ نے کبھی کسی سے خوف نہ کھایا تھا، مگر زرق خانزادہ سے وہ آج دہشت کھا رہی تھی۔ کیلیفورنیا میں جو ایلیوژن مجھے نظر آئے وہ سچ تھے یا جھوٹ؟ وہ اس کی طرف بڑھتا رہا، وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتی رہی۔ جواب دو۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ دشمنوں کی حویلی میں کھڑی یہ لڑکی اب بری طرح کانپ رہی تھی۔ جھوٹ تھے، وہ سب میں نے پلان کیا تھا، وہ لرزتے لبوں سے بولی، مگر پیچھے کی طرف بڑھتی رہی۔ تمہارا دوست پارٹی میں تمہیں کس کر رہا تھا؟ وہ میرا ایلیوژن نہیں تھا۔ زنیشہ نے سوال پر گردن اس بات میں ہلائی تھی۔ وہ پھر سے ٹھہر گیا، آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ اگلے ہی لمحے آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی۔ میرے دوستوں کو تم نے خریدا تھا؟ ہاں۔ وہ ہچکی لے گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا رہا، اب کسی بھی جواب پر وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ میری جائیداد دھوکے سے لی؟ ہاں۔ ارجمان شاہ تم مجھ سے ناٹک کرتے رہے، گندی گیمز کھیلتے رہے؟ ہاں۔ جب کیلیفورنیا میں مجھے زخم ملے اس کی وجہ تم تھی؟ ہاں۔ میرے فلیٹ پر تم آئی تھی، تمہارا ایلیوژن نہیں تھا؟ ہاں۔ آواز شدت گریا سے بھیگ گئی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی رہی۔ میں نے تمہارا ریپ کیا، ایسا تم چاہتی تھی نا؟ اس سوال پر حویلی کے در و دیوار بے سانس ہوئے۔ حویلی کے مکین حیران و پریشان تھے۔ انتقام ایسا بھی ہوتا ہے، آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ زنیشہ نے ہچکی لیتے سب کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ سوال کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کسی کی طرف مت دیکھو، جواب دو مجھے۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ ہاں، وہ شدت سے رو دی تھی۔ چٹاخ، وہ گال پر ہاتھ رکھتے دیوار میں سمائی تھی۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کس پر لعنت بھیجوں، تم پر یا خود پر؟ تم جیسی عورت سے محبت کی، تمہیں اپنی عزت بنایا، اور اس کی نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے غرایا تھا۔ زنیشہ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہی۔ میرے سامنے میرے باپ پر تم نے ہاتھ اٹھایا، میری بہن کو اغوا کیا۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ جما گیا تھا۔ زنیشہ اس کی گرفت میں پھڑپڑانے لگی۔ وہ پوری قوت سے اس کا گلا دباتا رہا۔ زنیشہ اپنی پوری قوت صرف کرتے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ مجھے تباہ و برباد کر دیا، تم عورت کے نام پر دھبا ہو، تم بیوی کے نام پر ضلالت ہو۔ تم سے کہا تھا میری شرافت کو مت آزمانا، مجھ سے زیادہ درندہ خود کے لیے کسی کو نہیں پاؤ گی۔ زرق خانزادہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ کوئی ان دونوں کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ جو اپنا تھا وہ غیر ہو گیا تھا۔ باقیوں سے زنیشہ ارجمان شاہ کو کیا؟ وہ مر رہی تھی اور زرق اسے مار رہا تھا۔ وہ زرق کی گرفت میں آخری سانس لینے لگی۔ بلاخر حویلی کے ایک مرد کو اس عورت پر رحم آ گیا۔ زاویار خانزادہ تیزی سے زرق کی طرف بڑھا۔ زاویار نے زرق کے سینے پر دھکا مار کے اسے پوری قوت لگاتے زرق کا ہاتھ زنیشہ کی گردن سے چھڑوایا۔ میں مار ڈالوں گا اس عورت کو، میری عزت کے ساتھ کھیلا، میرے باپ کو تکلیف تھی، میری بہن کو نقصان پہنچایا۔ وہ غراتے ہوئے پھر سے زنیشہ کی طرف بڑھا جو دیوار سے چپکی کھانس رہی تھی، سانسیں اکھڑ گئی تھی۔
जावियार ने फिर से ज़रिक खानज़ादा को पूरी कुव्वत से धक्का दिया। ज़रिक खानज़ादा खून उतरी निगाहों से जनीशा को देखता रहा। वो अपनी शॉल के नीचे हाथ करते इन्हेलर निकालते अपनी सांस बचा रही थी। इंतकाम अभी भी जिंदा था, अब मर नहीं सकती थी। मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाया, मेरे मासूम बाप पर। वो सीने पर हाथ मारते गरज रहा था, मेरी बहन बगैर चादर के इस कमरे में पड़ी रहे। घिन आ रही है मुझे इस औरत से। वो चीखते हुए जनीशा शाह को बेसांस कर रहा था। वो दीवार से लगती बैठती चली गई, पैरों तक इसमें और इस औरत में बैठा हूँ। जो कहा मान लिया, जो सुनाया सुन लिया। कुत्ता बनाए रखा इसने मुझे। मेरे साथ खेलती रही, मेरे बच्चे को मार दिया। वो जनीशा को कहरबार निगाहों से घूरते शिद्दत गिरिया से चीख रहा था। सामने बैठी औरत इसका सब कुछ लूट चुकी थी। जनीशा जख्मी निगाहों से इसे देखती रही, वो भी इसका सब कुछ लूट चुका था। अपने झूठे इंतकाम के लिए मेरे बच्चे को मार दिया इस औरत ने। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चीखा था, सब कबूल करूंगा, मगर तुम्हारा बच्चा मैंने नहीं मारा, मैं कबूल नहीं करूंगी। वो खड़ी होती फूलती सांसों से बोली थी, तुमने मारा है कातिल औरत। वो लफ्ज चबाते इसकी तरफ बढ़ते हुए इसे दीवार में पटक गया था। तुम्हारे शैतान बाप ने मारा है तुम्हारा बच्चा। वो हलक के बल चीखी थी। ज़रिक खानज़ादा का हाथ उठा था। इससे पहले वो जनीशा के गाल को छूता वो इसकी मजबूत कलाई जकड़ चुकी थी। वो अपने उठे हाथ की मुट्ठी दबोच गया था। नीली आंखों में बारूद भड़के और सुर्ख आंखें लिए ज़रिक खानज़ादा की आंखों में देख रही थी। मैं तुम्हारी हवेली में खड़ी हूँ, मेरे सर से साइबान छिन चुका है, मेरा कोई भी नहीं रहा। मैं इस वक्त नथी हूँ। तुम ताकत में मुझसे कई गुना ज्यादा हो, मगर फिर भी मैं तुमसे पिटूंगी नहीं। वो इसकी कलाई जकड़े इसे सुर्ख आंखों से देखती वार्न कर रही थी। क्या करोगे फिर तुम? वो इसका हाथ छटकता इसके करीब हुआ। आंखें पहले से ज्यादा सुर्ख और वहशत ज्यादा। आजाद करो मुझे ज़रिक खानज़ादा, फिर तुम्हें बताऊंगी जनीशा आसमान शाह का असल कहर। वो गुर्राई थी। ज़रिक खानज़ादा पीछे होते हंसने लगा। वो आंखों पर हाथ रखे हंस रहा था। जनीशा सुर्ख आंखों से इसे देखती रही। वो अब इसके सामने जमीन पर बैठ चुका था। जमीन पर दोनों हाथ जमाए गर्दन पीछे फेंकते हंस रहा था। जावियार खानज़ादा ये देखते झुंझला कर रह गया था। जनीशा के इंतकाम ने दोनों को बर्बाद कर दिया था। दोनों आग के दहाने पर खड़े थे, सिर्फ झुलस कर राख होना बाकी था। जावियार की सुर्ख आंखें तबरेज खान पर उठी थी, जो पुरसुकून निगाहों से ये सब देख रहा था। ज़रका खानम परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी, जो जमीन पर बैठता हंसता कोई पागल लग रहा था। ज़रिक खानज़ादा ने हंसी रोकते हाथ के इशारे से ज़रका खानम को खुद की तरफ बढ़ने से रोका था। वो वहीं पर रुक गई थी। आज इस मर्द के हर अंदाज में दहशत थी। सब इसकी आंखों के इशारे पर साकत हो जाते थे। ज़रिक खानज़ादा जनीशा को खून उतरी निगाहों से देखता रहा। वो भी इसे देखती रही। तनफुर से गर्दन उठी रही। जनीशा शाह को कोई झुका नहीं सकता था। सब इसके हक में नहीं था। वो तनहा थी, अपने दुश्मनों की हवेली में थी। यहाँ के मर्द इस औरत से के प्यासे थे, मगर वो फिर भी बेखौफ खतर खड़ी थी। ज़रिक खानज़ादा अपनी गर्दन सहलाते खड़ा हुआ जनीशा शाह की तरफ बढ़ा। इसकी वहशी गिरफ्त में जनीशा की कलाई थी, ऐसे जैसे अभी टूट जाएगी। वो अकड़ी गर्दन के साथ इसे देखती रही। अब कोई दर्द, कोई आह नहीं, कोई आस, कोई उम्मीद इस मर्द से नहीं। ज़रिक खानज़ादा इसकी कलाई पकड़े दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। तबरेज खान बदहवास होता खड़ा हुआ था। ये लड़की जिंदा नहीं बच सकती थी। ये कैसे हो गया? वो फक रंगत के साथ खड़ा था। अगर तुम मेरे बेटे हुए तो इसे जान से मारोगे। जो इसने किया, जिरगा भी बैठता इस लड़की की सजाए मौत हुई होती। तबरेज खान हलक के बल चीखा। ज़रिक खानज़ादा के कदम एक लहजे को रुके थे, फिर वो सर तासरात के साथ दाखिली दरवाज़ा अबूर कर गया था। कार पोर्च में आते जनीशा को फ्रंट सीट पर ढकेला, खुद ड्राइविंग सीट पर आन बैठा था। इसकी गाड़ी गेट से निकलते तारीख ऊंची नीची पथरीली सड़कों पर दौड़ती रही। जनीशा शाह सांस रोक के बैठी रही। मुसुर्ख आंखें और कलाइयों पर उभरी रगों के साथ ड्राइव करता रहा। गाड़ी से हवेली के सामने आन रुकी थी। जनीशा ने हिचकी लेते अपनी हवेली देखी। ज़रिक खानज़ादा गाड़ी से निकलता जनीशा की तरफ बढ़ा था। इसे कलाई से खींचते बाहर निकाला, बाजू से जकड़े अपने करीब किया। मैं जनीशा आसमान शाह का कहर देखना चाहता हूँ। जनीशा की आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। जनीशा शाह को बेदर्दी से स्याह गेट की तरफ धकेला। वो बुरी तरह लड़खड़ाई थी। ज़रिक खानज़ादा गाड़ी में बैठता गाड़ी भगा कर ले गया था। जनीशा ने अपनी शॉल अपने सर पर ओढ़ी थी। वो स्याह गेट की तरफ बढ़ गई थी। अब वो स्याह गेट खटखटा रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर जो है वो हुदा नॉवेल्स पर जाकर
ایک دفعہ جو ہے وہ ناول ریڈ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ سکوت سٹارٹ ہوا ہے، اس پر بھی اچھا رسپانس دے۔ اس کے علاوہ زمہریر چل رہا ہے، ٹوٹل فینٹیسی بیس ہے، آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا ریڈ کر کے۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔